بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے نئی کہانی لے کر آئے ہیں جس کا عنوان ہے علی کی غلطی۔ اس کہانی کے مصنف ہیں محسن مسعود۔ ہائے، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ اندر داخل ہوتے ہوئے کمرے میں ہر طرف بکھری چیزیں دیکھ کر علی کی ماما نے ہاتھ سر پر مار کر دل ہی دل میں کہا اور واپس پلٹ گئی۔ انہوں نے علی کو پکارا جو ابھی کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا تھا اور اس کا والیوم بھی فل تھا۔ اسے ماما کی آواز نہ آئی۔ ماما اسے آوازیں دیتے ہوئے اس کے پاس گئیں، مگر وہ مکمل طور پر گیم میں کھویا ہوا تھا۔ پتہ تو اسے تب چلا جب اس کی کمر پر ایک تھپڑ رسید ہوا۔ اس نے پیچھے منہ کر کے دیکھا تو اس کے ماما پیچھے کھڑی تھی اور ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ آج گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے والی ہے۔ علی نے ڈرتے ڈرتے ماما سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ماما نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہیں پچھلے 10 منٹ سے آوازیں دے رہی ہوں، مگر تم تو جیسے اس دنیا میں وہ ہی نہیں، اور اپنی 5 بلکہ 6 حص بھی گیم میں گنوا چکے ہو۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، سوری، مجھے پتہ نہ چلا۔ اس کی ماما نے پھر گرج کر کہا، اور ہاں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے کمرے میں آندھی آئی تھی یا طوفان؟ علی نے کھسیاتے ہوئے کہا، میرے کمرے میں آندھی اور طوفان کے ساتھ بارش بھی آئی تھی۔ اس کی ماما نے کہا، اچھا، اگر وہ آندھی، طوفان اور بارش 10 منٹ میں نہ گئے تو یہ ضرور ہوگا کہ تمہارا کمپیوٹر کوئی جن یا بھوت ضرور لے جائے۔ نہیں، ایسا مت کرنا ماما، میں ابھی چل کر اپنا کمرہ ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر علی دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور جلدی جلدی اپنے کمرے کو ٹھیک کرنے لگا۔ ماما بھی اس کی مدد کے لیے آ گئی۔ جب کمرہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تو علی نے ماما سے پوچھا، ماما، اب میں کھیلنے کے لیے جاؤں؟ ماما نے کہا، نہیں، میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ علی نے جلدی سے کہا، جو ہوا ماما، ابھی میری گیم لگی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ابھی تک پڑ گیا ہوں۔ اس بات پر اس کی ماما چونک پڑی۔ اس پر اس کی ماما کہنے لگی کہ کیا کہا تم نے؟ خدا نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو۔ علی ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ ارے، میں وہ بات نہیں کر رہا۔ دراصل گیم میں جو آدمی کنٹرول کر رہا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس پر اس کی ماما نے کہا، اچھا، آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ ویسے ٹھیک ہے، تم جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ علی یہ سن کر جلدی جلدی رفو چکر ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد علی کے بابا جو دفتر سے واپس آئے تو علی نے پاپا سے کہا کہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر بتائیں۔ یہ سن کر اس کے بابا حیران ہوئے اور کہا، کیوں بیٹا، تم نے اس کا کیا کرو گے؟ پھر علی نے کہا کہ میں نے گیم میں ایک چیز خرید لی ہے۔ اچھا، وہ کتنے روپے کی ہے؟ علی نے جھٹ سے کہا کہ بابا، وہ صرف 200 روپے کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لو میرا کریڈٹ کارڈ۔ اس پر علی نے کہا کہ بابا، پلیز ماما کو نہ بتانا، وہ ناراض ہوں گی۔ تو علی کے بابا نے یہ بات بھی مان گئے۔ علی بہت خوش ہوا۔ ابھی وہ بابا سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ ماما نے اسے آواز دی
वो दौड़ता हुआ मामा के पास चला गया। अगले दिन वो जल्दी जल्दी उठा और नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया, क्योंकि उसकी मामा ने कहा हुआ था कि पहले तुमने अपनी पढ़ाई के 3 घंटे पूरे करने हैं, इसके बाद तुम खेल सकोगे। वो पढ़ता रहा और आखिरकार 3 घंटे पूरे हो गए। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसने अपने बैग ले जाकर दूसरे कमरे में रखा। उसके बाद कंप्यूटर पर गेम लगा ली और फ़ौरन मतलूबा चीज़ खरीद ली और दिल ही दिल में खुश होने लगा। तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो गेम छोड़कर दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खोला तो सामने बाबा खड़े थे। वो कुछ हैरान भी हुआ, वो कुछ परेशान भी कि पहले तो कभी बाबा इस वक्त घर नहीं आए। अली ने पूछा, क्या हुआ बाबा? बाबा ने अली से कहा कि बेटा, क्या आप मुझे वो चीज़ दिखा सकते हैं जो आपने 200 में ख़रीदी है? अली ने कहा, जी बिल्कुल बाबा, आइए। वो दोनों अंदर चले गए। अली ने बाबा को कहा कि ये है वो चीज़ जो मैंने ख़रीदी है। इसके बाबा ये देखकर हैरान रह गए कि जहाँ 500 लिखा हुआ था उसके साथ ही डॉलर का निशान भी मौजूद था। पापा के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, ओह मेरे खुदाया। अम्मी भी आ गई थी और अली के बाबा की हालत देखकर परेशान हो गई। अली की मामा ने इसके बाबा से पूछा कि क्या हो गया है, तो उसके बाबा ने इन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर अली की मामा ने उसे कहा, बेटा अगर तुमने कोई चीज़ खरीदनी थी तो पहले आप हमें तो बता देते। अली ने झट माफ़ी मांगी और वादा भी कर लिया कि आइंदा ऐसा ना करूं। अगर कोई चीज़ ख़रीदनी भी हुई तो आपको साथ बिठा कर ख़रीदूँगा। अब अगर आपकी क्लास में अगर कोई अली पढ़ता है तो इसको ये कहकर तंग नहीं करना कि तुम कितने बुद्धू हो। वो अब सुधर चुका है और अपनी मामा की तमाम बातें मानता है। ओके मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।